بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی اور آج ہم پڑھیں گے ناصر کاظمی کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں حرف آغاز۔ یوں تو آسمانی ادب پر بے شمار ماہو انجم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے، جن کی شعلہ بیانیہ قابل تحسین و ستائش ہیں۔ ناصر کاظمی بھی ایسے ہی درخشاں ہیں جو افق ادب طلوع ہوئے اور علمی ضیاء بن کر سارے جہان ادب کو منور کر دیا۔ ان کے مداحوں اور عقیدت مندوں کی تعداد شمار کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کو صرف سادگی نہیں دی بلکہ زندگی کی حرارت بھی دی۔ ان کی تحریر میں دھڑکتا ہوا دل اور چلتا پھرتا وجود دکھائی دیتا ہے۔ اسلوب نگارش کی امتیازی خصوصیات، حالات زندگی۔ ناصر رضا نام ناصر تخلص اور کاظمی نسبت ہے۔ والد کا نام محمد سلطان تھا۔ ناصر کاظمی 8 دسمبر سن 1925 کو مشرقی پنجاب کے شہر امبالہ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم امبالہ اور ثانوی تعلیم شملہ میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے اور اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہوئے، لیکن نامساعد حالات کی وجہ سے تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ اسی دوران پاکستان معرض وجود میں آیا اور تعلیم سے کنارہ کش ہو کر تلاش معاش میں سرگردہ ہو گئے اور کچھ مدت کے لیے امپلائمنٹ ایکسچینج میں ملازم رہے، لیکن مزاج کی ہم آہنگی نہ ہونے کے سبب علیحدہ ہو گئے اور صحافتی زندگی کو اپنا لیا اور آکینو میں کام کیا۔ ہمایوں کے ایڈیٹر رہے۔ کچھ عرصہ ریڈیو پاکستان لاہور میں بھی ملازمت کی۔ زندگی کی ناکامیوں، نامرادیوں اور جدوجہد میں گزری۔ طویل عرصے بیمار رہنے کے بعد 2 مارچ سن 1972 میں ان کا انتقال ہوا۔ استعاروں کا استعمال۔ چھوٹی بہن میں خوبصورت انداز سے غزل کہنا اور انوکھے استعاروں کا استعمال انہیں اپنے دور کے دوسرے شاعروں سے الگ کرتا ہے۔ چھوٹے پیرائی میں اپنی بات بیان کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ روداد سفر نہ چھیڑ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے۔ سوز و گداز۔ ناصر کے کلام میں میر تقی میر کا سوز و گداز، محرومی، اداسی اور تنہائی نظر آتی ہے۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھوئے سو رہی ہے۔ ناصر کاظمی جدید اردو غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ اگر ان کے ہاں نظمیں بھی ملتی ہیں لیکن غزل میں ان کا منفرد مقام ہے۔ سوز و گداز اور اداسی کی مماثلت کی وجہ سے یہ ہے کہ ناصر کا زمانہ بھی ویسا ہی ہے، پرآشوب، جبر و استبداد اور اضطراب اور بے یقینی کا زمانہ تھا، جیسے کہ میر تقی میر کا زمانہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ناصر کے کلام میں اداسی، محرومی اور تنہائی کا احساس بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ زبان و بیان۔ زبان کے لحاظ سے بھی ناصر کی غزلوں میں بڑی دلکشی ہے۔ غزلوں کو یہ دلکشی انہوں نے اپنے مترنم، سادہ اور ربا زبان کے ذریعے بخشی۔ ان کی شاعری میں زبان و بیان کی تمام لطافتیں ہیں۔ انہوں نے عموماً چھوٹی بحروں میں غزلیں کہی ہیں جن میں دلکشی اور ترنم کا عنصر نمایاں ہے۔ سیدھا سادہ انداز مگر ذرا جدت لیے ہوئے، لب و لہجے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہم سے ہم کلام ہیں۔ اے دوست، ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ بے ساختگی اور روانی۔ ان کے اشعار میں بے ساختگی اور انداز بیاں کا ہلکا پھلکا ہے۔ شیریں لب و لہجہ سب مل کر ایک عجیب سما پیدا کر دیتے ہیں کہ پڑھنے یا سننے والے پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں تو ایسی روانی اور بے ساختگی کا انداز پایا جاتا ہے کہ قاری کہہ اٹھے یہی تو میری آواز ہے۔ حال دل ہم بھی سناتے، لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے جب یاد آیا۔ جدید رنگ۔ ناصر کاظمی جدید اردو غزل کا نمائندہ شاعر ہیں، تاہم روایتی غزل کے احترام کے باوجود اپنی شاعری میں جدید رنگ کا حسن ادا کو بھرپور انداز میں شامل رکھا۔ اسی عام فہم اور انداز فکر اور اسلوب کے باعث ناصر کاظمی عوامی شاعر بن گئے۔ وہ نئی نسل کے غزل گو شاعر ہیں جنہوں نے نئے ذہنوں کی ترجمانی کی۔ وہ سادہ اور آسان زبان استعمال کرتے ہیں جو ان کے کلام میں روانی اور بے ساختگی پیدا کرتی ہے۔ ایک تم ہی نہ مل سکے ورنہ ملنے والے بچھڑ بچھڑ کے ملے، یہ سانحہ بھی بہت محبت میں بارہا گزرا کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی، پھر اس کی یاد میں دل ہے بے قرار ہے ناصر، بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر شہر رسوائی۔ جدوجہد آزادی اور تقسیم ہند۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے وقت ناصر 22 سال کے باشعور نوجوان تھے۔ انہوں نے جدوجہد آزادی اور تقسیم ہند سے پیدا ہونے والے اثرات، ہندوؤں اور سکھوں کی ثقافت، خصوصاً مشرقی پنجاب میں جو آگ و خون کی ہولی کھیلی گئی، اس کو ناصر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دل کی گہرائیوں سے بے نام و نشاں اور امید و بیم کی منزل کی طرف رواں دواں قافلوں کی تباہی و بربادی کو محسوس کیا تھا، اور یہ دکھ و آلام نے ان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور اسی کیفیت میں کہتے ہیں، تو جو اتنا اداس ہے ناصر، تجھے کیا ہو گیا بتا تو صحیح، شہر اجڑے تو کیا ہے کشادہ زمین خدا، ایک نیا گھر بنائیں گے ہم، صبر کر صبر کر۔
نظم کے دور میں غزل کا چراغ۔ ناصر کاظمی نے جس دور میں اپنی شاعری کا آغاز کیا وہ نظم کا دور تھا۔ ترقی پسند تحریک حلقۂ معتبر سخنکار نظم کو ایک بڑے مقام پر لے جا چکے تھے۔ سارے برصغیر میں اردو شاعری کا سب سے بڑا اظہار نظموں میں ہو رہا تھا۔ فیض احمد فیض، راشد اور میرا جی کا طوطی بول رہا تھا اور غزل کا چراغ کہیں پر بھی نہیں چل رہا تھا۔ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ناصر نے غزل کے ماحول میں غزل کا چراغ جلانے کے لیے غزل کے اسلوب میں ایک اہم تجربہ کیا۔ انہوں نے غزل میں نظم کی طرح ایک خیال کا تسلسل پیدا کر دیا۔ جس طرح نظم کسی ایک موضوع پر کہی جاتی ہے، اسی طرح ناصر نے پوری غزل کو بھی ایک موضوع پر باندھ دیا، اور اس کی بہترین مثال ان کے شعری مجموعہ پہلی بارش، جس میں 24 غزلیں ایک ہی موضوع، ایک ہی بحر اور ایک ہی قافیہ ردیف کے ساتھ لکھی گئیں۔ پہلی بارش کے چند اشعار: میں نے جب لکھنا سیکھا تھا، پہلے تیرا نام لکھا تھا، میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امامت سر پہ لیا تھا، میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا، پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا۔ تمثال نگاری: ناصر کی شاعری میں ایک اہم خصوصیت تمثال نگاری ہے۔ تمثال نگاری سے مراد مصرعوں میں ایسا منظر دیکھنا جس کو پڑھنے یا سننے والا اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا محسوس کرے، یعنی اسے شعر پڑھنے کے بعد یوں معلوم ہو کہ کوئی تصویر اس کے سامنے چل رہی ہے، تمثال کاری کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے ناصر کاظمی کی شاعری میں تمثال کاری کے اعلیٰ نمونے موجود ہیں۔ پھر گونجے بولی گھاس کے ہرے سمندر میں، رت آئی پیلے پتوں کی تم یاد آئے، بازار بند راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ جذبات نگاری: ناصر کاظمی کی جذبات نگاری پر بڑی قدرت حاصل ہے اور انہوں نے انسانی جذبات اور احساسات کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے یہاں تخیل کی رنگ آمیزی نہیں بلکہ سچے واقعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں جذبات کی شدت اور اثر و تاثیر کی کیفیت نمایاں ہے۔ وہ جب ہجر و فراق اور اداسی و تنہائی کی کیفیات سے اپنے اشعار کو سجا کر اپنے حال زار کی ترجمانی کرتے ہیں تو اس کی شاعری اور بھی نکھر جاتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاعر زندگی کی تلخیوں میں ہونٹوں پر تبسم لیے پھر رہا ہے۔ انہوں نے زندگی بھر جو کچھ دیکھا اسے اپنی غزلوں میں اس انداز سے سمو دیا کہ زندگی کے تمام پہلو اپنی تمام صداقتوں اور حقیقتوں کے ساتھ کاری کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، بھری دنیا میں دل نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ واردات قلبی: ناصر کاظمی کا کلام حسن و عشق اور واردات قلبی کی کیفیات، اپنے عہد کے حالات اور ترقی پسند خیالات کا حسین مجموعہ ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے مایوس کر دینے والے حالات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنی شاعری میں سمیٹا ہے۔ ان کے یہاں قدیم و جدید کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، سماجی بدنظمی اور نیرنگ جہاں نے میر تقی میر سی واردات سے متعارف کرایا، اور انہوں نے ایسی شعری کیفیت پیدا کر دی جس سے شاعر کسک تو محسوس کرتا ہے لیکن آنسو کو آنکھ سے ٹپکنے نہیں دیتا۔ وہ محض عشق نہیں بلکہ ہجرت، جدید دور کے مسائل اور دوسری بہت سی چیزیں ان کی غزلوں میں ملتی ہیں۔ آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا پھر نہ جانے کدھر وہ۔ تصانیف: ناصر کاظمی کا پہلا مجموعہ کلام برگ نو سن 1954 میں شائع ہوا اور منظر عام پر آتے ہی مقبولیت حاصل کر لی۔ ناصر کی غزلوں کے 3 مجموعے ہیں۔ برگ نو نے سن 1954، دیوان ان کا ہے سن 1957، پہلی بارش سن 1975۔ برگ نو اور دیوان ان کی وفات سے پہلے جبکہ پہلی بارش اور ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ ان کی نظموں کا مجموعہ نشاط خواب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تنقیدی مضامین اور مختصر تحریریں خشک چشمے کے کنارے کے نام سے شائع ہوئیں۔ ناصر نے سر کی چھایا کے نام سے ایک کتھا منظوم ڈرامہ بھی لکھی۔ ناصر اوراق نو، ہمایوں اور خیال رسالوں سے وابستہ رہے۔ آخری ایام: ناصر کاظمی نے 2 مارچ 1972 کو معدے کے کینسر کی وجہ سے وفات پائی، تاہم ان کی شہرت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ناصر کاظمی کو 47 سالہ زندگی اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بقول ممتاز مفتی کہتے ہیں، معروف ادیب ممتاز مفتی نے ان کے بارے میں کہا تھا، وہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ شاعر دکھائی بھی دیتے تھے، ایک گہری سوچ اور فکر ان کے چہرے پر ہمہ وقت ڈیرے جمائے رہتی تھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناصر کاظمی کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔